گورنمنٹ آف پنجاب ادا کرے گی. کاشتکار کو 1 روپیہ اس کے اوپر نہیں دینا, وہ بھی گورنمنٹ آف پنجاب جو ہے وہ خود بیئر کرے گی. تو یہ تمام وہ اقدامات ہیں جن کو آج بڑا خیال آ رہا نا پنجاب کے کاشتکار کے جو ہے وہ کندھے پہ چڑھ کے سیاست کرنے کا. میرا سوال یہ ہے کہ آپ بھی تو خریداری آپ نے نہیں کی, لیکن آپ نے ان میں سے کچھ کیا. ایک ہاتھ سے اگر خریداری نہیں ہوئی تو دوسرے ہاتھ سے وہ تمام نقد کی شکل میں, ٹریکٹر کی شکل میں, کسان کارڈ کی شکل میں دوسرے ہاتھ سے وہ کسان کو پرووائڈ کیا جا رہا ہے. اور یہ کسان کی جو چیف منسٹر صاحبہ کا وعدہ تھا, جو چیف منسٹر صاحبہ نے کہا تھا کہ میں اپنے کاشتکار کو اکیلا نہیں چھوڑوں گی, یہ اس کی عملی تصویر ہے. باقی تمام صوبے جو ہیں وہ خاموش تماشائیوں کی طرح جو ہے وہ بیٹھے ہیں, لیکن ان کو پنجاب کے کاشتکار پہ بات کرنے کا بڑا شوق ہے. میں چیلنج کرنا چاہتی ہوں کہ کسی بھی صوبے نے جس نے ابھی تک خریداری نہیں کی اور وہ جو ہے وہ ان کا کوئی اعلان بھی نہیں آیا, نہ کسی نے امدادی قیمت جو ہے اناؤنس کی ہے, اور نہ کسی نے یہ سب کچھ کیا ہے جو میری چیف منسٹر نے کیا, اس کے باوجود آپ جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ بات کرے تو عجیب لگتا ہے, اور یہ نہیں ہونا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ایک ہمارے روایت ہے کہ ہمیں جو ہے وہ دوسرے پہ جب ہم بات کر لیتے ہیں تو ہمیں یاد نہیں رہتا کہ 3 انگلیاں آپ کے اپنے طرف ہو جاتی ہیں. جو ہمارے پاس جو ہے وہ ہمارے کسان, ہمارا کاشتکار ہمارے سر کا تاج ہے, اور اس کو چیف منسٹر صاحبہ نے وہی سٹیٹس دیا ہے جو ایک سر کے تاج کو دیتے ہیں. اس کو اگر امدادی قیمت جو ہے وہ اس کی اناؤنس نہیں ہوئی یا اس کو حکومت نے نہیں خریدا تو میک شور کیا جا رہا ہے کہ اس کو جو نجی شعبہ ہے وہ اس کو خریداری اس کی کرے. اس کے ساتھ ساتھ جو ایک نقل و حمل پہ پابندی تھی کہ آپ جو ہے وہ دوسرے صوبے میں جو ہے وہ دوسرے صوبے کے لوگ جو ہے یا انویسٹر ہے وہ خرید جو ہے وہ نہیں پا رہا تھا, وہ بھی کھول دی ہے کہ کہیں کا بھی انویسٹر جو ہے پورے ملک میں سے کہیں کا بھی انویسٹر آ کر یہاں سے جو ہے وہ گندم خریداری کر سکتا ہے. اور یہ تمام انیشیٹو جو ہیں یہ یقیناً ایک کاشتکار کو جو ان کا چیف منسٹر کا اکیلے نہ چھوڑنے کا وعدہ تھا یہ وہ ہے. اور لیکن یہ ہے کہ ہمارے یہاں ہم کسانوں کو جو ہے وہ کسان کا کاشتکار کا درجہ دیتے ہیں. ہمارے پاس کسان مزارے نہیں ہوتے اور نہ ان کے ساتھ جو ہے وہ مزاروں والا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے. بہت شکریہ جی. اچھا میڈم, جو گندم کی فصل ہے یہ ہمیشہ ہمارے لیے بڑی اہم رہی ہے جی, لیکن اب چونکہ صورت ایسی ہے شہر لاہور میں کہ پچھلے 20 دنوں سے 15-20 دنوں سے دھرنا ہو رہا ہے, اور آج چکی صحت کے دفتر کا گھرا ہوا اور وہ 2 گھنٹے آج گندم پر رہتے ہیں, آج گندم پر رہتے ہیں. اور ایک بات جو ہے وہ میں اس جو رہ گئی تھی وہ میں بھی ضرور ایڈ کرنا چاہتی ہوں کہ یہ جو تمام انیشیٹو ہے چیف منسٹر صاحبہ کے, یہ ہوگا, ہو جائے گا, اس کو دیکھیں گے, اس کو کریں گے, نہیں ہیں. یہ سب اناؤنسمنٹ جو ہیں یہ ان پلیس ہیں. جیسے میں نے کہا کہ EWR جو نیا ویئر ہاؤس کا سسٹم لا رہے ہیں جس کے اوپر 70% فوری طور پر اپنی قیمت جو ہے وہ وصول کر لے گا بینک سے, وہ بھی جو جس کا انٹرسٹ جو ہے وہ پنجاب حکومت دے گی. یہ سب بھی اس کے اوپر سرکولیشن کے اوپر اس کی جو ہے وہ منظوری لی چیف منسٹر صاحبہ نے, تاکہ کسی بھی کسان کا جو ہے وہ کوئی نقصان نہ ہو اور کسی کو جو ہے وہ اس پہ پرابلم نہ ہو. لیکن جیسے میں نے کہا کہ جو ہے وہ ہر ٹاپک کے اوپر جو ہے وہ بے شک اپنے جو ہے وہ گھر کے حالات اچھے نہ ہوں, لیکن دوسرے کے جو ہے وہ گھر پہ پتھر مارنے کا ہمارے یہاں ایک برا رواج ہے. آپ نے ایکسپورٹ کی بات کی ہے کہ دوسرے صوبے بھی خرید سکتے ہیں پنجاب سے گندم, جی تو پہلے بھی بلیک ہوئی تھی اور بڑے مسائل پیدا ہو گئے تھے, تو اس کو روکنے کے لیے کیا اقدامات؟ جی وہ بالکل چیک اینڈ بیلنس ہے جی ہمارا, باقاعدہ طور پر کتنی گندم باہر جا رہی ہے, کتنی جو ہے وہ اس کا پورا ریکارڈ مرتب کیا جا رہا ہے. ہم چیف منسٹر صاحبہ جو ہے اس پہ بہت ویجیلنٹ ہیں, اور یہ بھی آپ کو مجھے بتانے میں بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ آپ نے خود ہی آپ سب لوگوں نے رپورٹ بھی کیا کہ آٹے کی قیمت میں بھی پچھلے 2 دن کے اندر مزید کمی آئی ہے. اور لوگوں کو جو ہے دیکھیے ایک طرف یقیناً کسان, اس کا مفاد, کاشتکار کا مفاد چیف منسٹر صاحبہ کو بہت عزیز ہے, تو دوسری طرف جو 13-14 کروڑ لوگ ہیں جن کی روٹی سستی رکھنا بھی ان کی ذمہ داری ہے, وہ بھی ان کے اوپر ایک ذمہ داری ہے. تو ایک بہت ڈیلیکیٹ سا بیلنس ہے جس کو وہ کریٹ کر رہی ہیں کہ کاشتکار کا نقصان بھی نہ ہو اور روٹی کی, آٹے کی قیمت جو ہے وہ بھی انکریز نہ ہو, چونکہ ڈبل روٹی نہیں کھاتے, ہم سب روٹی کھانے والے لوگ ہیں اور گندم کے ذریعے ہی ہر ایک کا گھر بار چلتا ہے. دنیا کو ایک بہت بڑا چیلنج ہے وہ فوڈ سیکیورٹی کا ہے. جی ہاں,
जिम्मेदारी हुकूमतों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि फूड सिक्योरिटी के इशूज को भी देखें, तो क्या आप इस इशू से ऊपर चले गए? फूड सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं है, इसलिए आपने सारी चीजें मार्केट में छोड़ दी है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, फूड सिक्योरिटी का जो हुकूमतों का काम है, बिल्कुल उसको जो है वो मद्देनज़र है। इस वक्त बहुत वाफर मिकदार में गवर्नमेंट के पास स्टॉक मौजूद है गंदम का, और वो गंदम का स्टॉक जो है वो, और हमारे पास गंदम जो है वो एक सोने की शक्ल की होती है। सो अपना स्टॉक मेंटेन करना और उस स्टॉक को जो है वो फूड सिक्योरिटी के लिहाज से उसको मेक श्योर करना, यकीनन पंजाब हुकूमत इसके ऊपर पूरी तरह विजिलेंट है। मैडम, 30 से 40% ऐसे किसान हैं जो कि किसी जमींदार से जमीन लेके काश्त करते हैं, लेकिन जो हुकूमत की जानिब से फैसिलिटीज दी जाती हैं, ट्रैक्टर दिए जाते हैं, वो जमींदार ले लेते हैं, जबकि जो छोटा काश्तकार है वो गंदम भी लगा रहा है, लेकिन वो तमाम ही सहूलियात से महरूम रहता है। इसके ऊपर भी अभी 2 दिन पहले गालिबन जो है वो जब मीटिंग हुई तो उसमें ये इशू टेकअप हुआ कि जो ठेकेदार है, जो छोटा किसान ही होता है, जो ठेके पे अगर वो ले लेता है और उसको इन फैसिलिटीज़ के अंदर वो अकाउंट नहीं होता, तो चीफ मिनिस्टर साहब ने उसके ऊपर हुक्म दिया कि इस हवाले से भी एक प्रॉपर प्लानिंग जो है वो उनके सामने लाई जाए, ताकि वो छोटा काश्तकार जो किसी बड़े काश्तकार की ज़मीन जो है वो आबाद कर रहा है, उसको भी इन इंसेंटिव से महरूम ना किया जाए। नहीं, मैंने तनकीद नहीं की, मैंने उनको बताया जो उनको पता नहीं था। आतिश न्यूज, पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क का हिस्सा बनने का सुनहरी मौका। मुल्क भर से दर्ज झील आसामियों की जरूरत है। ब्यूरो चीफ, डेप्यूटी ब्यूरो चीफ, वीडियो एडिटर, सिटी रिपोर्टर, तहसील रिपोर्टर, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, क्राइम रिपोर्टर, प्रेस रिपोर्टर, नुमाइंदा, नामह नगार। चीफ एग्जीक्यूटिव सैयद जमशेद बुखारी। मजीद मालूमात के लिए इन नंबर्स पर राबिता करें।